گناہ۔ محترم بھائیوں، کچھ ایسی خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان پر اللہ کے غضب نازل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تخرج عنقکم من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، لہو اذنان تسمعان، اس کے دو کان ہوں گے، وہ کان سنتے ہوں گے، وَلَهُ عَيْنَانِ، اس گردن کی دو آنکھیں ہوں گی، تبصران، وہ آنکھیں دیکھتی ہوں گی، وَلَهَا لِسَانٌ، اور اس کی ایک زبان ہوگی، يَنْطِقُ، وہ زبان بولتی ہوگی۔ یہ جہنم کی گردن ہے، اور جہنم سے نکلی ہے اور آگ کی ہے۔ اس گردن کی مقدار کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جہنم جب شعلے مار رہی ہوگی تو ترمی بشرر کالقصر، اس کی جو چنگاریاں جہنم سے نکل نکل کر باہر آ رہی ہوں گی، ان چنگاریوں کی مقدار ایک بڑے محل جتنا ہوگی، چنگاریوں کی مقدار۔ اور ان چنگاریوں سے پھر جو چنگاریاں نکلیں گی کأنہ جمالۃ صفر، وہ چنگاریوں میں سے جو ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے ان کی مقدار قرآن کہتا ہے اتنی بڑی ہوگی جتنا بڑا سرخ اونٹ ہوتا ہے۔ اور جہنم سے نکلنے والی گردن کی مقدار کیا ہوگی؟ چنگاری کے مقابلے میں گردن، اور وہ بول رہی ہوگی، دیکھ رہی ہوگی، سن رہی ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم بولتی ہے، قیامت کے دن جہنم بولے گی، قرآن نے بھی ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جہنم سے کہے گا حل امتلاتی، تو بھر گئی، وَتَقُولُ، وہ کہے گی حل من مزید، اللہ نہیں بھری اور لا۔ جہنم بولے گی، وَتَقُولُ حل من مزید، جہنم بولے گی۔ اور وہ کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کے لیے جہنم بولے گی۔ جہنم جن کا قرآن ہے کلا انہا لظا، لوگوں خبردار، یہ جہنم کی آگ لظا، چمٹ جائے گی، نزاعۃ للشوا، یہ چہرے کے چمڑے کو جھلسا دے گی، کھینچ لے گی، للشوا، تدعو من ادبر وتولی، بلائے گی، آواز دے گی۔ قرآن ہے یہ جہنم آواز دے گی کس کو؟ من ادبر وتولی، جس نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی ہوگی، جس نے رب کی باتوں سے منہ پھیرا ہوگا، اس کا نام لے کر اس کو پکارے گی، ادھر آ، جہنم جس کو بلائے گی۔ کتنا بڑا بد نصیب۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى، جس کو جہنم بلائے گی۔ کون کون لوگ ہیں؟ جس نے دنیا میں دین سے منہ پھیرا ہے، اللہ کی بات کو پیٹھ دکھائی ہے، وجمع فاوعى، مال کو جمع کیا ہے اور بڑا محفوظ کر کر کے، شمار کر کر کے رکھا ہے، سیو کیا ہے، جمع فاوعى۔ اللہ اکبر، قرآن ہے یہ جہنم کی گردن بولے گی اور کیا کہے گی؟ انی وکلت بثلاث، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا ہے، 3 قسم کے لوگوں پر مجھے رب نے مسلط کیا ہے۔ کیا خصلتیں ہیں ان کی؟ کیا علامتیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے علامتیں بتائیں جن پر جہنم کی گردن بول بول کر ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہی ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص لکل جبار عنید، جبار، جبر، اللہ کی نہیں مانتا، اپنی مانتا ہے، خواہش پرست۔ جبار جبر سے ہے، اور الجبار صفت ہے اللہ کی، جو بڑا بن کے اپنی منوا لے، کسی کی نہ مانے، وہ جبار کہلاتا ہے۔ اس لیے الجبار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مانتا تھا، باغی تھا، باغی تھا، شریعت کا باغی ہے۔
نہیں سنتا، نہیں مانتا، غفلت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، حکمرانی کی وجہ سے، اپنی شخصیت کی وجہ سے نہیں مانتا، عنید، اور اس کو سنا دو تو دشمنی بھی کرتا ہے، بس بہت سنا ہوا ہے۔ جب انسان اس نوبت پر آ جائے تو یہ خصلت ہے۔ اب ہمیں بہت پتہ ہے، ہم کہتے ہیں نا وہ بس کرے جی ہمیں ان باتوں کا پتہ ہے، حالانکہ مومن میں کیا ہوتا ہے؟ نرمی، محاسبہ نفس، یہ مومن میں ہوتا ہے۔ جب آپ میں نرمی ہے تو یہ جنت والا عمل ہے۔ آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں، یہ جنت والا عمل ہے۔ تذکیر الموت، اپنی موت کو یاد رکھ رہے ہیں، یہ جنت والا عمل ہے۔ آپ سمجھیں کہ اللہ کے سامنے آپ عاجز لکھے گئے، جس شخص کے اندر محاسبۃ النفس ہے، تذکیر الموت ہے، لین ہے، نرمی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، تکبر نہیں ہے، کجی نہیں ہے، عنید نہیں ہے، جبار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اس جبار کو، اس باغی کو، اس بد مزاج کو جہنم کی گردن ڈھونڈے گی۔ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور ہر اس شخص کو جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنایا ہوگا۔ محترم بھائیو، اپنی توحید کو خالص کرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ عبادت کے جتنے اعمال ہیں وہ اللہ کا حق ہے، جس کو عبادت کہتے ہیں وہ اللہ کا حق ہے، لہذا اللہ کا حق کسی مخلوق کو نہ دو۔ وہ مخلوق کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی کسی بھی اعتبار سے اللہ کی قربت رکھنے والا کوئی شخص ہو، یاد رکھے اللہ کا حق کسی اور کو نہ دے، ورنہ قیامت کے دن جہنم کی گردن ایسے شخص کو ڈھونڈ کر جہنم لے جائے۔ وَبِالْمُصَوِّرِينَ، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو تصویریں بناتا ہے، مصور ہے۔ تصور میں یاد رکھے تصویر بالاتفاق یہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ حرام ہے، لیکن اس میں بعض جو گنجائش اہل علم نے دی ہے، حالات، معاملات اور دنیاوی نظاموں کو قائم رکھنے کے لیے اس میں کچھ گنجائش کی شکل نکلتی ہے۔ مثلا ایک شکل یہ ہے کہ دنیا میں لوگ فحاشی پھیلا رہے ہیں، اورانی پھیلا رہے ہیں، اور وہاں تک آپ کی بات کسی تصویر کے ذریعے، کسی ویڈیو کے ذریعے، کسی آڈیو کے ذریعے پہنچ سکتی ہے، تو پھر وہاں تک بات پہنچانے کے لیے جواز کی ایک شکل نکلتی ہے، پھر بھی اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ نظاموں میں چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کی تصویریں بنانی پڑتی ہیں تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں کہ یہ غلط قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس کی بہت ساری شکلیں ہیں جس کی وجہ سے نظاموں کو درست رکھا جا سکتا ہے، ورنہ مطلق اعتبار سے کتاب و سنت میں تصویر کشی حرام ہے۔ پھر خصوصاً وہ تصویریں جو محترم بھائیوں جن کے بناتے بناتے ہم اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، یہ تصویریں بنا، تصویر بنا رہا تھا ٹرین چڑھ گئی، تصویر بنا رہا تھا برف پر تو پھسل گیا، مر گیا، تصویر بنا رہا تھا جانور نے حملہ کر دیا، کیا لے رہا تھا جی؟ کیا کہتے ہیں؟ سیلفی۔ یہ سیلفیاں محترم بھائیو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بد خصلتوں پر جہنم کی وعیدیں سنائی ہے، جہنم کی وعید۔ لہذا ہمیں ان بد خصلتوں سے، تکبر سے، عجب سے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اس نعمتوں میں ریاکاری اور فخر جیسی گندی خصلتوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھ لیں یہ تکبر، شہوت، غضب اور حسد، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ چار بڑی بری خصلتیں، حسد، تکبر، شہوت اور غضب، غصہ، ذرا سے بات پر غصہ، بھڑک اٹھنا، یہ چار وہ خصلتیں ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو کفر رہ جاتا ہے۔ جب اتنی گندی خصلتیں آ گئی تو رہ کیا گیا؟ حسد ہم میں آ گیا ہے، تکبر ہم میں آ گیا ہے، شہوت ہم میں آ گئی ہے۔ جب یہ خصلتیں ہمارے اندر آ گئی تو پھر اس کے بعد ابن قیم کہتے ہیں رہ ہی کیا جاتا ہے؟ صرف کفر ہی تو رہ گیا۔ پھر کفر کر دو،
تو محترم بھائیوں، یہ بڑی بزری خصلت، ان خصلتوں کو توڑنے کا ابن سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ السجود یذہب الکبر، اگر سینے کا کبر، عجب، تکبر یہ ختم کرنا چاہتے ہو، عاجزیاں پیدا کرنا چاہتے ہو، نرم بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری والے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو۔ سجدے تکبروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب انسان اپنی پیشانیاں رب کے سامنے رکھتا ہے، جھکتا ہے، 5 وقت رب کے سامنے جھکنے کے لیے آ جاتا ہے، تو یہ نماز پھر اس میں عاجزیاں پیدا کر دیتی ہے، خشوع پیدا کر دیتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے ان سجدوں سے۔ سجدہ نہ کر کے شیطان متکبر بنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدے عاجزیاں سکھاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک ضعیف، کمزور، عبید، غلام، عاجز بندے بن کے رہے، تو محترم بھائیوں سجدوں کا اہتمام کرو، نمازیں چھوڑنے سے گریز کرو، ترک نماز سے اجتناب کرو، اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرو۔ والتوحید یذہب بالریاء، اور اللہ کی توحید یہ انسان کی ریاکاری کو ختم کر دیتی ہے۔ جب ایک اللہ کو مانتا ہے وحدہ لا شریک، تو اس کا عمل بھی ایک کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ توحید میں کمزوری ریاکاری پیدا کرتی ہے، اور توحید میں مضبوطی یہ انسان سے ریاکاری ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں وہ خصلتیں، وہ عادتیں اور وہ عادات حسنہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی بدولت ہم اس کی رحمتوں کے مستحق ہو سکیں، اللہ کی جنت کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان عادات اور ان خصلتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جس کی وجہ سے اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگیاں آتی ہیں اور انسان جہنم کے رستے پر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کے عذابوں سے اور ذلتوں سے محفوظ فرمائے، رحمتوں کے رستے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔